السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور سائیکک ریڈر ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ روحانیت کے حوالے سے بھی ہے اور آپ لوگوں کے زوڈیک سائن کو آج وظائف بھی بتائے جائیں گے کہ کون سے زوڈیک سائن کو اس پورے دسمبر کے مہینے میں کون کون سے وظائف کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ دعا کی بات ہم کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت سے ٹاپک دیکھے ہوں گے مختلف طور پہ اس چینل کے اوپر جس پر دعا کا ذکر ہوتا ہے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم داؤد جی داؤد سے جانیں گے، کیونکہ یہ روحانی عمل بھی کرتے ہیں اور روحانیت کو جانتے ہیں، اور یہ روحانیت ہے کہ یہ ساری باتیں آج ہم داؤد جی داؤد سے جانیں گے، کیونکہ جنات کا معاملہ ہو یا مطلب آپ پہ بد نظر کا اگر مسئلہ ہو وہ بھی داؤد جی داؤد دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم دعا کا طریقہ ٹائم بھی بتائیں گے اور اس ٹائم پہ آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، اور اسٹرالوجی پہ بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں داؤد بھائی؟ الحمدللہ۔ داؤد بھائی، دیکھا جائے روحانیت پہ تو ماشاءاللہ آپ کا تو مین جو سمجھ اسپیشلائزیشن اگر ہم بات کریں تو وہ روحانیت پہ ہے سب سے زیادہ۔ تو دعا کس طرح مانگی جاتی ہے اور پتہ کیسے لگتا ہے کہ دعا کا ٹائم یہ ہے؟ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یار قبولیت کا ٹائم تھا، کاش میں یہ مانگ لیتا، تو وہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ عام انسان کو کیسے پتہ لگے؟ دیکھیں فلک بھائی، بڑی زبردست آپ کی بات ہے۔ اچھا، دعا جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے وقت جو ہے مقرر کیے گئے ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ تہجد کا وقت، قبولیت دعا کا وقت بہت اہم ہوتا ہے، چاشت کا وقت، اور مختلف اوقات میں مختلف دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اچھا، کمال بات ہے روحانیت کی اگر میں بات کروں تو روحانیت میں دن کا آغاز جو ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ جیسے ہی مغرب ہوگی تو وہ روحانیت میں اس کے دن کا آغاز ہوتا ہے، مغرب سے مغرب تک چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مغرب کے وقت جو حفاظت کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ اگلی مغرب تک جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ صبح کے وقت جو ہے وہ اعمال جو ہوتے ہیں صبح کے وقت، یہ بڑی ہم کیونکہ بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کے سے ہی ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، تو وہی باتیں بتا رہا ہوں جو بزرگوں سے ہم نے سینہ بسینہ جو لی ہیں۔ جو صبح کے وقت کے اعمال ہوتے ہیں وہ رزق کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب سورج سے نکل رہا ہوتا ہے فجر کا، کیونکہ ہم نے رات کو نکلنا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، صبح کے نکلنا ہے، کاموں کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو کاموں کے لیے ہم اللہ کی مدد اور نصرت چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو جو لوگ صبح کے وقت مدد اور نصرت کے اعمال کرتے ہیں وہ سارا دن اپنے کاموں میں اللہ کی مدد لیتے ہیں، اور رات کے وقت ہمیں حفاظت چاہیے ہوتی ہے۔ حفاظت شر شیاطین سے، نیگیٹیوٹی کا اثر رات کے وقت ہوتا ہے، تو رات کے وقت جو عملیات کیے جاتے ہیں وہ حفاظت کے لیے اور دشمنوں کے بغض، حسد اور کینہ سے بچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں تو یہاں پہ ٹائم سے متعلقہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ دعا جو ہوتی ہے اس کی بھی مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک دعا کے لیے وظیفہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے جب تک وظیفہ کرنا ہے، وظیفے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جو لوگ وظیفہ کرتے ہیں، اور وظیفے کی بھی کچھ شرائط ہیں، ایک وظیفہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کرنا، ایک وظیفہ ہوتا ہے کسی سے پوچھ کے کرنا۔ جب آپ کسی سے پوچھ کے کرتے ہیں تو وہ روحانی طور پہ اس وظیفے کے متعلق جو خبر آتی ہے وہ بڑی تھینٹک ہوتی ہے اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو دعا کرنی چاہیے، اور وظیفہ بذات خود ایک دعا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ اس وظیفے کو بطور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، بطور عمل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو دعا جو ہے کیفیت کا نام ہے، اور کیفیات جو ہوتی ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے سے، اور کئی لوگ جو ہے دعا کے لیے مزارات جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیفیات کا ایک منظر کشی کا ایک سلسلہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات آ رہی ہے دسمبر کے مہینے کی، کہ دسمبر کے مہینے میں کون سے دنوں میں، اچھا 3 طرح کے اعمال ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1 دشمنی، بغض، حسد اور کینہ کے اعمال۔
نمبر 2 رزق خیر و برکت کے مال، اور نمبر 3 حب، تسخیر اور تسخیر خلائق کے ساتھ ساتھ پیار اور تشخیص کے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چاند کی طریقوں سے اعمال کیے جاتے ہیں۔ جب چاند چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگ لوگ جو ہے وہ چاند کی تاریخ رکھتے ہیں، مثال کے چاند کی پہلی تاریخوں کو شادی کے دن رکھتے ہیں اکثر۔ تو چاند کی تاریخوں سے متعلقہ ہی اعمال بنتے ہیں، روحانی وظائف بھی۔ چاند کی پہلی جو 10 تاریخیں ہیں، یکم سے لے کے پہلی جو 10 تاریخ ہے، اس میں حب، اس میں پیار، محبت، حب، دولت، رزق، فراخی رزق اور تسخیر خلائق کے اعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چاند کی 10 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک جو ہے نارمل ایوریج جو اعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رزق کے بھی ہو جاتے ہیں، خیر و برکت کے بھی ہو جاتے ہیں، مگر ان کی تشخیص ایوریج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک نارمل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چاند کی 20 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک جو اعمال ہوتے ہیں وہ بغض، حسد، کینہ، جادو ٹونا، لوگوں کو تباہ و برباد کرنا، ٹھیک ہے۔ شر شیاطین کے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ عاملین لوگ اعمال کرتے ہیں۔ تو جو بھی وظیفہ شروع کیا جاتا ہے اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ نوچندی جمعرات سے شروع کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنے ناظرین کو بڑی ایک بزرگوں والی بات بتا رہا ہوں۔ نوچندی جمعرات ہوتی ہے کہ جیسے ہی چاند شروع ہوا، اس کی جو پہلی جمعرات آئے گی اسے نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ اس میں بڑے کمال کے رزق کے، رشتوں کے، خیر و برکت کے اعمال ہوتے ہیں جو بڑے تیر بہدف ہوتے ہیں۔ اچھا، اولاد کے بھی لوگوں کو مسئلے مسائل ہیں، کئی کمنٹس آتے ہیں جی اولاد کے والے سے بھی بتائیں، اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو بڑا ٹائم، وظائف اور شادی کے وظائف بھی انہی دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب لوگ جو ہے ان دنوں کی جو ہے سلیکشن نہیں صحیح کر پاتے، اس وجہ سے وہ پھر ان کے وظیفے بھی نہیں چلتے۔ لیکن ڈیٹس آپ بتا سکتے ہیں دسمبر کی کون سی ڈیٹس ہیں؟ اب دسمبر کی جو 1 تاریخ شروع ہوگی، یعنی جو ہوئی ہے، اس میں چاند کی 15 تاریخ بنتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب 15 سے لے کے دسمبر کی 15 تاریخ تک جو عمل ہوں گے وہ بغض، حسد، کینہ، کسی کی دشمنی کے اعمال، پھینٹی کے اعمال، نقصان پہنچانے کے اعمال ہوں گے۔ اچھا۔ اب جو دسمبر میں قبولیت دعا اور خیر و برکت، رزق، شادی کی بندش اور رکاوٹیں دور کرنے کے لیے وہ جو عمل ہوں گے وہ دسمبر کی 15 سے لے کے 25 تاریخ تک کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ 10 دن ہوں گے، یہ 10 دن جو ہے عمل ہوں گے، دعا کی قبولیت کے، ٹھیک ہے، وظیفے کی قبولیت کے، اوکے، کامیابی کے وظائف ہوں گے۔ اس میں آپ کو ایک یہاں اپنے ناظرین کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا جو ان دنوں میں کیا جا سکتا ہے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کا، کاموں کی رکاوٹیں دور کرنے کا، حالات کو بہتر کرنے کا، بڑا مجرب اور کامیاب ترین وظیفہ ہوتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وظیفہ ہے 11 دن کا۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے دسمبر کی 15 تاریخ کو شروع کرنا ہے اور جیسے ہی اس کے 11 دن پورے ہو جائیں گے اس کو ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وظیفہ ہے یہ آیت کریمہ کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے۔ اس کی تعداد ہے 505 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، 505 مرتبہ، 505 مرتبہ اپنے رزق کے لیے، غیبی مدد کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، رشتوں کی کامیابی کے لیے، ہر وہ کام جو آپ کو ناممکن لگتا ہے تو عشاء کے بعد رات 10 بجے یہ وقت شروع ہوتا ہے اس کا، 10 بجے سے لے کے 11 بجے کے درمیان اس وظیفہ کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں 2 اگربتیاں لینی ہیں، 505 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، پڑھ کے پھونک مار کے اس کو جلا دینا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہو گیا وظیفہ آپ کے تمام کاموں کے لیے، جو آپ کا کام رکے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ جو لوگ پڑھیں یا کریں وہ کمنٹس میں مجھے اپنا نام سینڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ 11ویں دن یہ عمل پورا ہونے کے بعد کسی وائٹ کلر کی کھیر بنا لیں اور برفی، سوا پاؤ برفی لے کے صدقہ کر دیں، بازار سے بھی لے سکتے، اصالِ ثواب کے طور پہ بازار سے بھی لے کے صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا مجرب عمل رہے گا ان دنوں میں۔ ٹھیک ہے۔ اور 15 تاریخ کے بعد جو جمعرات آئے گی، ٹھیک ہے، 15 سے 25 کے درمیان جو جمعرات آئے گی، ٹھیک ہے، پہلی جمعرات، اس جمعرات کو رات 10 بجے سے لے کے 12 بجے کا درمیان قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اس قبولیت دعا میں آپ کثرت کے ساتھ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم 1100 مرتبہ پڑھیں اس ٹائم پہ، اس وقت میں،
اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں. دعا کریں. اچھا جو یہ عمل کریں گے وہ صرف ان کے لیے ایک ہی گزارش ہے کہ وہ اپنا نام ہمیں سینڈ کر دیں. نیچے کمنٹ میں کر دیں یا اسکرین پہ جو نمبر آتا ہے ہاں جی. وہاں پہ آپ واٹس ایپ کر دیں. اور پھر 12 زوڈک سائن ہے. 12 زوڈک سائن کو اس مہینے کس وظیفے کی ضرورت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے بتائیں. مثال کے طور پر سب سے پہلا جو ایریز ہے، ایریز کو رزق کا مسئلہ پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس مہینے رزق کے وظائف کریں. رزق کے کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹورس. ٹورس والے سفر کے لیے عمل کریں، اور سفر کے لیے ان کے لیے عمل آ رہا ہے سلامن قولن من رب رحیم. ٹھیک ہے. 21 مرتبہ. یہ رزق کا بتایا، یہ وظیفہ جو آپ نے، یہ میں نے جو وظیفہ بتایا اس ٹائم میں وہ کر لیں. ایریز والے وہ کریں اور ٹورس والے کریں سلامن قولن من رب رحیم. ٹھیک ہے. اور جیمنائی والوں کے لیے بھی رزق کا مسئلہ آ سکتا ہے، پیسے کی تنگی، یہ بھی وہ آیت کریمہ والا وظیفہ کریں. ٹھیک ہوگا. پھر کینسر والوں کے لیے شیطانی اثرات، جادو کے اثرات اور بد اثرات کا مسئلہ آئے گا. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا وظیفہ کریں. ٹھیک ہو گیا. 21 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پانی کے اوپر دم کر کے پئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیو والوں کے لیے کاموں میں مدد کے لیے وظیفہ چاہیے. ان کو جو کام کریں ان کو کاموں میں مدد آئے تو سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں. سورہ اخلاص 41 مرتبہ انہی دنوں میں 11 دن کا وظیفہ کریں گے. ٹائمنگ بھی یہی وظیفہ ہے. وہ والا جو ٹائم بتایا میں نے 15 سے لے کے 11 دن جو پورا کرنا ہے، 25. ہاں جی. 15 سے لے کے 25 دسمبر تک. ہاں جی. یہ میں ہر کے لیے وہ پڑھائیاں اور وظیفے ان کے سٹارز کے مطابق پڑھائی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہوگا. ورگو. اچھا جی. ورگو والے نئی شروعات چاہ رہے ہیں، کاموں میں مدد چاہ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 319 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہوگا. ورگو والے. لبرا والے جو ہے ان کی دلی خواہشات، پرابلم اور کہیں نہ کہیں مسائل پیدا ہوں گے. یہ آیت الکرسی کا وظیفہ کریں 21 مرتبہ. لبرا والے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسکارپیو کی طرف. اسکارپیو والے جو ہے دسمبر کے مہینے میں 2 اگربتیاں لے کر اس کے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کریں، پھونک مار کے جلائیں. ٹھیک ہے. سیجیٹیریس والے پیسوں کا، یعنی کہ وہ جو عمل بتایا آیت کریمہ والا، ایریز والا، وہی عمل کریں. ٹھیک ہو گیا. سیجیٹیریس والے. اس کے بعد کیپریکون والے اپنے تعلقات کے لیے، ریلیشن کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 119 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے. ایکویریس والے شیطانی اثرات، بد اثرات سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 319 مرتبہ پڑھیں. 300. یہ زبردست، بڑا اچھا آپ نے داؤد بھائی یہاں پہ لوگوں کو بتایا ہے اور اویئر بھی کر دیے کہ کیا کیا مسئلے رہیں گے. اس کے والے سے وظائف بھی بتا دیے آپ لوگوں کو. اچھا داؤد بھائی، جو پائسز والے، اچھا یہ جو آپ نے بتایا ہے پائسز والے کا بتانا ہے آخری رہ پائسز ہو گیا ہے نہیں. اچھا پائسز رہتا، سوری. پائسز والے جو ہے اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے وظیفہ کریں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ٹھیک ہے. 72 ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پئیں. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ نے سارے زوڈیک کا ہی مطلب کہ اوور آل ویو بتا دی ہے. وظائف ضرور کریں. 15 دسمبر سے 25 دسمبر کے درمیان میں آپ نے یہ کرنا ہے. اور اس میں ٹائم آپ نے رات کا بتایا، رات 10 سے 12 کے درمیان کر سکتے ہیں. ہاں 10 سے 12 کا کرتے ہیں، اور وہی ٹائم قبولیت کا بھی ہوگا. اور یہ وظائف کے بعد آپ لوگ دعا مانگیں، اور ہمارے ٹیم کے لیے، ہمارے لیے بھی کریں، داؤد کے لیے بھی کریں. اور پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور نمبر تو آ ہی رہا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یا جنات کا مسئلہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں آپ پہ اثرات ہیں، کوئی آپ کا مطلب قابو کر رہا ہے آپ کو، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جو داؤد ہے، ان کا علم ہے، یہ آپ کو ان چیزوں سے نکالیں گے. باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور داؤد کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کریں. جی ضرور کریں. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.